محترم سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے جن نبی کا واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں ان کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ ان کا اصل نام شکر تھا، بعد ان کا نام نوح ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، بس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی خلق کو دعوت دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور ان کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی تھی، لیکن اس وقت کے مردود لوگ اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے، اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنا منہ کو چھپا لیتے تھے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے تھے اور چپکے ہو رہتے جبکہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے۔ جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے، اے لوگو تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور حضرت نوح اس کا برحق رسول ہے، لیکن وہ آپ کی بات کو بالکل نہ سنتے۔ ایک روز کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا، تو اس صدمے کی تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت الہی میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے تکلیفیں اٹھاتے رہتے، خلق اللہ کو دعوت دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی۔ حضرت نوح نے اپنے رب سے کہا، میرے رب، میں بلاتا رہا ہوں اپنی قوم کو رات دن، مگر وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے۔ ایک دن سے ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لعان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی، اے قوم، حضرت نوح دیوانہ ہوئے ہیں، تم اتنا مت مارو، وہ جو کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں سنی تو حضرت نوح نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب کو، کہ گھیر گیا ہوں میں کافروں میں اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ پھر فور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے نوح، تو دعا کر، تیری دعا خدا کی درگاہ میں مستجاب ہے، اور یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لائے گی، تم ایک درخت لگاؤ۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت کی جنت سے لا کر دی۔ حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے، وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا اور چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھیں، نسلیں ان کی منقطع ہو گئی اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہو گئی۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولی کہ اے لڑکو، تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کرو، اور وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ وصیت ان سے سنی تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں زاری کی اور کہا، اے میرے رب، اپنا چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا، کہ نفسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے نوح علیہ السلام، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ کس طرح بناؤں؟ حضرت جبرائیل نے کہا، اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح علیہ السلام اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بموجب تعلیم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دردگری سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر آدم علیہ السلام کا نام لکھا، دوسرے پر حضرت شیث علیہ السلام کا نام لکھا، تیسرے تختے پر ادریس علیہ السلام کا نام لکھا، اور چوتھے تختے پر نوح علیہ السلام کا نام، پانچویں تختے پر موسیٰ علیہ السلام کا، چھٹے پر حضرت صالح علیہ السلام کا، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام کا۔ اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,24,000 پیغمبروں کے نکالے، ہر تختے پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا، اور آخری تختے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ طول اس کشتی کا 1000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے، کہتے تھے کہ نوح کشتی بناتے ہیں۔ جب اس قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے، ان کے پاس سے گزرتے تو ہنسی کرتے کہ دیکھو یہ کس طرح کے عجیب کام کرتا ہے۔ اس پر نوح نے ان سے کہا کہ اگر تم ہنسی کرتے ہو تو ہم بھی تم پر ہنستے ہیں جیسے تم ہم پر ہنستے ہو، اور اب آگے جان لو کہ کس پر عذاب آتا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کافر ہنستے تھے کہ خوش زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ کشتی تیار ہو گئی، اس میں 4 تختے کم ہوئے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا تو انہوں نے حضرت نے فرمایا کہ 4 تختے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یاروں کے نام سے لگائیں، یعنی ابو بکر صدیق کا پہلا تختہ، دوسرا عمر بن خطاب، تیسرا عثمان غنی، چوتھا حضرت علی رضوان اللہ اجمعین کے نام سے لگانا چاہیے۔ پھر کشتی تمہاری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات بھی پائے گی۔ اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے 4 یار کی محبت ہوگی وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔ اور فرمایا اے نوح علیہ السلام، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بیچ کر وہاں سے منگوا کر اس سے 4 تختے بنا میں 4 یاروں کے نکال کر اس میں لگا دو۔ تب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا، انہوں نے نہ مانا اور بولے کہ اوج بن انق کو بھیج کر وہ تختہ منگوا لو کہ وہ ہم سے زیادہ طاقت بھی رکھتا ہے اور اس کی راستہ بھی جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انق کو بلوایا اور کہا، تم فلانے درخت کے پاس جا اور وہاں سے تختے لا کر دے، تو میں تجھے کھلا کر آسودہ کر دوں گا۔ اوج بن انق نے کہا، تم میرے ساتھ عہد کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے عہد کر لیا، پس اوج بن انق نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں جو کہ نکال کر اسے کھانے کو دیں۔ اوج بن انق نے دیکھ کر ہنس دیا اور بولا کہ اے نوح، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں، اور میں اپنے کھانے کا کیا حساب دوں؟ یہ کس جو سے مجھے کیا ہوگا؟ ایک خبر میں بتایا گیا کہ اوج بن انق عمر بھر عقل و شعب سے کبھی بھی سیر نہ ہو سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اگر تو شکم سیری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا۔ چنانچہ اس نے دوسری روٹی کھانی شروع کی تھی اور لقمے بنا ہی رہا تھا کہ اب اس کو کھانے کی حاجت نہیں رہی اور اس کو شکم سیری ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے درخت سے 4 تختے نکالے، اول بنام ابو بکر صدیق، دوسرا حضرت عمر بن خطاب، تیسرا حضرت عثمان غنی اور چوتھا تختہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام سے لگایا۔ ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، تو بیت المعمور کی زیارت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا جب وہ زیارت کر کے آئے۔ تب اس کو فرشتوں نے آسمان چہارم پر اٹھا لیا، پھر ترتیب دینے لگے، نظام کشتی کا کرنے لگے۔ اس میں 7 طبقے تھے۔ اول طبقے میں تابوت آدم، دوسرے میں حضرت نوح مومنوں کے ساتھ تھے، تیسرے طبقے میں پرندے، چوتھے طبقے میں درندے، 5ویں طبقے میں چرندے اور 6 طبقے میں ہر چیز کی چیزیں اور 7ویں طبقے میں میوے سب رکھے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، طوفان کی علامت یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تندور میں سے پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکا رہی تھی کہ تندور سے گرم پانی جلدی سے ابل پڑا۔ ان کی بیوی نے ان کو خبر دی، یہاں تک کہ پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے کہا، ہم نے چڑھا لو اس میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کا، مگر جس میں کہ پہلے بات پڑ چکی ہو، جو ایمان لایا اور نہیں ایمان لائے تھے مگر تھوڑے سے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، جانور مشرق میں تو کوئی مغرب میں، کوئی جانور مشرق میں تو کوئی مغرب میں ان سب کو گٹھا کیسے کروں گا؟ خدا کے حکم سے جس کی نسل رہنی مقدر تھی، اس کا جانور خود بخود وہاں پر آ گیا اور کشتی میں رکھ لیا گیا، اور گھر والوں میں سے جو ان کی دین پر چل پڑا تھا وہ کشتی میں سوار ہو گیا۔ ان کی ساری خلقت انہی بیٹوں کی اولاد میں سے ہے۔ ان کی بیوی غافرہ تھی، وہ وہاں پر سوار نہیں ہو سکی۔ ان کے تینوں بیٹے حام، سام اور یافس ہی صرف کشتی پر سوار ہو سکے۔ جب اس تنور سے گرم پانی ابلنا شروع ہو گیا، تب کشتی میں سوار ہو گئے یہ لوگ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، کشتی میں 3 طبقے تھے، ایک میں پرندے تھے، دوسرے میں نوح علیہ السلام اپنے تمام مومنین کے ساتھ تھے، اور تیسرے طبقے میں 4 پائے تھے اور فرزندان تھے ان کے، جن کا نام سام، حام اور یافس تھے، سب کے سب کشتی میں سوار تھے۔ ایک بیٹا ان کا کنعان، جو کہ بہت مغرور تھا، وہ جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا کہ میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ نوح علیہ السلام نے ہر چند اس کو پکارا کہ کنعان، تو بے کشتی ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا، لیکن اس نے ان کی ایک نہ سنی، اور اس نے کہا کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ آج کے آنے والے سیلاب سے تمہیں کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی ہے سوائے اس کشتی کے، تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن اس نے ان کی ایک نہ سنی اور وہ مسلسل پہاڑ پر چڑھا رہا۔ ماہ رجب کی 2 تاریخ تھی جب پانی ابلنا شروع ہوا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ پھر ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے ریلے سے اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرتا تھا آسمان سے، گرم پانی برسا اور زمین سے ساتھ ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے پاس 40 گز پانی بلند ہوا۔ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو شفقت پدری میں دل میں عود آئی اور کہا کہ کچھ دیر میں مارا جائے گا۔ تب آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی کہ اے اللہ، میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے اور تیرا وعدہ سچ ہے، تو سب سے بڑا حاکم ہے۔
تو اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ناکارہ ہے اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان کی موافقی نہیں۔ پھر کچھ دیر میں بس ایک موج آئی پانی کی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس آیت کو پڑھتے جاؤ، اور اس طرح کشتی پانی کے پر چلنا شروع ہوگی اور بولو براس۔ جب کشتی پانی پر چلنا شروع ہو گئی لیکن خلقت موجود ہونے کی وجہ سے بولا براس سے آدمیوں کی کشتی بہت غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اعلام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، قدرت الہی سے 2 خوک اس کی ناک سے پیدا ہوئے اور انہوں نے سب غلاظت کشتی کی صاف کی۔ ابلیس لعین بھی کسی طریقے کشتی میں سوار ہو گیا۔ ابلیس نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے شیطان لعین تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا اس وقت کہ تو نے خنزیر کو ملعون کہا اور میں جانتا تھا تو مجھے بھی ملعون ہی کہو گے، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے تب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں فریاد کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آقا نوح علیہ السلام سے کہا تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح نے شیر کی پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں۔ ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے۔ اسی دن سے بلی چوہا آپس میں دشمن ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ماہ رجب کی 2 تاریخ سے عشرہ محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر ہی سوار رہے۔ بعد جناب باری تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین نگل جا اپنا پانی اور اے آسمان تھم جا، اور سکھایا پانی اور ہو چکا کام اور کشتی ٹھہری جا کر جودھی پہاڑ پر، اور حکم ہوا کہ دور ہو قوم سے جو بے انصاف ہے۔ 40 دن برابر آسمان سے پانی برستا رہا، اسی طرح 40 روز تک زمین سے پانی ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے، کشتی ٹھہری جا کر جودھی پہاڑ پر۔ یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ جب بارش موقوف ہوئی اور زمین خشک ہو گئی اور اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا۔ جب پانی خشک ہو رہا تھا تو کشتی نوح اس دن زمین حجاز میں تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور جودھی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ اس کے بعد حضرت نوح نے کبوتر کو بھیجا زمین پر، وہ کچھ سرخی تر اپنے پاؤں میں لگا کر کشتی پر لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل، انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دیں اور 7 دریا روئے زمین پر جاری ہوئے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں تھا وہ دریاؤں میں جا گیا، اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا تھا وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نکل کر ایک جانور کو بھیجا، وہ زمین پر گیا، وہ سبب پانی نہ ہونے کے ٹھہر نہ سکا، پھر واپس آیا۔ حضرت نوح نے ان کے لیے دعا فرمائی اور تمام قوم کو کشتی سے اتار لیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے نوح جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین پر بو دے۔ چنانچہ تمام کی تمام جڑیں اور تخم مل گئے اور انہوں نے وہ زمین میں بو دی، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب باری تعالیٰ میں عرض کی آواز آئی اے نوح اسے ابلیس لعین نے چرا لیا ہے۔ تو حضرت نوح نے اس سے انگور کی جڑ مانگی تو اس نے کہا کہ میں نے نہیں لی۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے پتہ ہے کہ تم نے ہی یہ جڑ چرائی ہے، اس لیے یہ مجھے واپس لا کر دو۔ تو پھر وہ شیطان ملعون مان گیا اور اس نے ان کو واپس لا کر دیا۔ ساتھ اس نے ایک شرط بھی دی کہ اگر اس کو آپ بوئیں گے تو اس کی ایک جڑ میں 1 بار پانی آپ دیں گے اور 3 بار پانی ہم دیں گے۔ یہ شرط بھی حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان کی قبول کر لی۔ انگور کو زمین نے بو دیا اور جب پانی دینے لگے تو پہلے اس کی جڑ میں حضرت نوح علیہ السلام نے پانی دیا، اس کے بعد 3 دفعہ شیطان نے اس کے اندر پانی دیا، یعنی لومڑی اور شیر اور سور ان تینوں جانوروں کو مار کر ان کا خون اس کی جڑ میں دیا۔ جو انگور کی مٹھاس ہے وہ حضرت نوح کے پانی دینے کی وجہ سے اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لعین کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے جیسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شیر جیسا، اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اے ملعون تمہارے کس گناہ سے خوش ہوا؟ بولا تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے تو ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کرا دیا، وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات سن کر اتنا افسوس ہوا کہ وہ 100 برس تک اسی غم میں روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح نے پوچھا اے ملعون کون سا فعل ہے جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا 4 چیزیں اور وہ یہ ہیں حسد، حرص، تکبر اور بخل۔ حضرت نوح نے اس کی شرح پوچھی۔ اس نے بیان کیا کہ میں نے 70,000 سال خدا کی عبادت کی اور اس کی عبادت میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کو سجدہ کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا تو میں نے حسد کر کے نہ کیا، اس لیے میں سزاوار لعنت کا ہوا۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟
اس بار پھر میں نے تکبر کیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو خاک سے بنایا اور مجھ کو نار سے بنایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مردود کیا۔ تیسری وجہ حیث ہوئی آدم کو علیہ السلام کو گیہوں کھانے کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ بہشت میں رہا۔ میں نے ان کو گیہوں کھلائے، اس لیے وہ بہشت سے نکالے گئے، یہاں گرفتار ہوئے۔ چوتھی بخل، خدا تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت کو حرام کر دیا اور ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیل نے جب یہ ماجرا ذرنو کو سنایا تب وہ بہت رنجیدہ ہو گئے۔ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بناتا بھی۔ انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی اور اس بستی کا نام سمانین رکھا، یعنی اس کے معنی 80 آدمی مومن اور مومنہ نوح علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ اس کے چند روز بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی۔ ان کی اولاد سام، حام اور یافس باقی رہے۔ یہ پوری مخلوق ان تینوں کی نسل سے۔ اہل عرب و عجم سام کی اولاد سے ہیں، اہل حبش حام کی اولاد سے ہیں اور اہل ترکستان یافس کی اولاد سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ایک روایت میں 1020 برس ہے، ایک روایت میں 1400 برس ہے، ایک روایت میں 950 برس ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو ایسا معلوم ہوا ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ بعد اولاد جو سام کی تھی وہ انہوں نے کوفے میں جا کے رہائش اختیار کی، بعض نے یمن میں کی، بعض حجاز و شام میں گئے اور بعض نے مغرب میں جا کر شہر بسائے۔ اولاد حام نے ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کیا، اولاد یافس ترکستان میں جا کر سکونت پذیر ہوئی اور وہاں سے بہت شہر آباد کیے۔ چنانچہ سارا